یہ آپ اپنا کیمرہ بند رکھیں اور مائک کو بھی بند رکھیے۔ جب تک ہمارا لیکچر نہیں ہو جاتا اس وقت تک مائک ان میوٹ نہ کریں پلیز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم عقیدے کی اس کلاس میں دعا کا ٹاپک پڑھ رہے تھے، دعا کی اہمیت اور دعا کا ہماری زندگی کے اندر جو مقام ہے، اور پھر جس رب سے دعا مانگنی ہے اس کے کیا ادب ہے، کیا طریقہ ہے، کیا سلیقہ ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارا ٹاپک تھا۔ اس میں ہم نے شرک کے حوالے سے پڑھا کہ دعا میں شرک کب جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، کب انسان جو ہے وہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے تو شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اس کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ ہم نے اپنے آخری سیشن کے اندر جو ہے وہ پڑھی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ رب العزت سے تعلق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمارا ایمان وہ بڑھ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان جیے اور جس کے لیے انسان مر جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ ہستی صرف رب تعالیٰ کی ہے جو اپنے عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے دستے قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے یہاں وہی ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے ساری دنیا مل کر بھی وہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کر بھی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتی، اس کے فرمائے ہوئے کو جھٹلا نہیں سکتی۔ اس نے انسانوں کو اگر آزادی بھی دی ہے تو بڑی محدود سی اور بڑے ہی محدود وقت کے لیے اور محدود معاملے کے اندر۔ کوئی انسان جب چاہے پیدا ہو جائے، جس قوم میں جس وقت میں چاہے پیدا ہو جائے، جس رنگ جس حالت میں چاہے پیدا ہو جائے، یہ آزادی نہیں ہے۔ اور مرنے کی بھی آزادی نہیں ہے، نہ مرنے میں آزاد، نہ جسم کی اعضاء کی سلامتی میں اس کے فیصلے انسان کے چلتے ہیں، اور نہ جسم کے نقص میں اس انسان کا کوئی دخل ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تابع داری، ایسی تابع داری کہ جس میں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس پر قائم ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل اسی کے حکم سے دھڑکتا ہے، جھپکتی ہوئی پلکیں اسی رب کے حکم سے جھپکتی ہیں، یہ بولتے ہوئے لب اسی کے حکم سے بولتے ہیں، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں اسی کے حکم سے دیکھتی ہیں، اور محسوس کرنے والا، محبت کرنے والا اور احساسات سے بھرا ہوا دل اسی اللہ رب العزت کے حکم اور اسی کی رحمت سے جاری و ساری ہے۔ خوشیاں بھی اس کے حکم سے ملتی ہیں اور غم بھی اسی کے حکم سے ٹلتے ہیں۔ اسی نے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی نے وجود دیا اور اس وجود کو فنا ہو جانے کے بعد اسی اکیلے کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس لیے انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے
کہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لے، اپنے اللہ سے محبت کر لے، اپنے اللہ کو منا لے، اپنے اللہ کے لیے جیے اور اپنے اللہ رب العزت کی رضا میں اور اس کے دین کی سربلندی میں، اس کے نبی کے عشق میں، اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں، اسلام کو غالب کرنے کی محبت میں یہ انسان اس دنیا سے ایسے جائے کہ قربان ہو جائے، اللہ پہ قربان ہو کے اپنی صلاحیتیں، اپنے وقت، اپنے جذبات، اپنے آنسو، حتیٰ کہ اپنی زندگی وہ اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے ہی کے لیے خالص ہو۔ اور اسی کے اندر وہ ٹاپک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، دعا کا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا وہ عنوان ہے اور وہ ذریعہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں اور جس سے مضبوط کوئی چیز نہیں، ایسا تعلق جس میں آپ مانگتے ہیں۔ ایک فقیر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو۔ تو جس میں یہ مخلوق پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے سے مانگتا ہے، فقیر اس بادشاہ سے مانگتا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے قبضہ قدرت میں سارے کے سارے لشکر ہیں، کائنات کے سارے لشکر جس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس اللہ سے یہ انسان دعا مانگتا ہے، اس اللہ سے التجا کرتا ہے کہ جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ہمیں ایسے مہینے، ایسے دن، ایسی راتیں عطا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ جن میں اس کی رحمت کی بارشیں ہو جاتی ہیں، ایسی برکھا برستی ہے کہ بد نصیب ہے کہ جو اس بارش میں نہ نہا سکے، جو اس بارش سے فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ بد نصیب ہے۔ تو حضرات، رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے وہ اسی طرح کا ایک اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، جو اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، جو اللہ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرنا، اللہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھنا کہ میرے مالک، اے آسمانوں کے خالق، اے پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے، اس ہستی کے تنے تنہا سچے معبود جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پکار نہیں، کسی سے دعا نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو رکوع نہیں، کسی کے نام پہ قربانی نہیں، اس اکیلے اللہ ہی کے لیے تمام عبادات ہیں۔ اسی اکیلے کا دین، اسی کا بنایا ہوا قانون، اسی کی بھیجی ہوئی شریعت، اور اسی کے سامنے اپنی التجائیں اور اپنی دعائیں، ساری عبادتیں اس اکیلے اللہ کا حق ہے۔ تو انسان اس اللہ سے مانگتا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، خطاؤں میں دھنسا ہوا انسان ہوں، لمحہ لمحہ تیری نافرمانیوں میں گزرے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لمحات ہیں جن میں تجھ سے غافل ہو کر، تجھے بھلا کر میں نے اپنے وقت کو گزارا۔ اے مالک، اس رمضان کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج تیری رحمت کی بارش برس رہی ہے، اس بارش سے مجھے بھی مستفید فرما، اس سے مجھے بھی مالا مال فرما، اس سے میری بھی قسمت کو ہری کر دے، اس سے میرے بھی دکھوں کو دور کر دے، میرے بھی زخموں پہ مرہم رکھ دے، میری بھی التجاؤں کو قبول فرما لے، میرے بھی گناہوں کو دھو دے، میری بھی دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے، میری بھی جنت کو پکا فرما دے، مجھے بھی جہنم سے نجات دے دے، قبر کی تنہائیوں کے میں نیک اور صالح
دوست عطا فرما، جنت کی کھڑکیاں عطا فرما، جنت کے بسترے عطا فرما، جنت کے فرشتے عطا فرما، آسان حساب فرما، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اس ماہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں دعاؤں کے احکام پتہ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور اس کے اندر جو گمراہی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو ایسی مشکل میں پکارنا جو اللہ ہی دور کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو ان کی پکار کو قیامت تک کے لیے قیامت تک سن نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا کہ وہ تو ان کی دعا سے ہی غافل ہیں۔ تو اس اللہ کو پکارنا، اس اللہ رب العزت کو پہچاننا اور اس کی توحید پر قائم رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ایمان ہے، یہ زندگی ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی عظمت پر ایمان ہے۔ اور اس اللہ کا شریک ٹھہرا دینا، اللہ رب العزت کا دیا کھا کے، اللہ کا دیا پہن کے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت پہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ اپنے جیسے کسی انسان یا اپنے سے بہتر کسی انسان یا دنیا سے گئے ہوئے فوت شدہ کسی بزرگ نیک انسان کی قبر پہ جا کے ان سے دعائیں مانگنا، بابا جی اولاد دے دو، مشکل دور کر دو، گناہ معاف کر دو، تو یہ اللہ رب العزت کو غیرت دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند والا ہے، غیرت مند ہے، اس سے تو زیادہ کوئی غیرت مند نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ غیرت ہے کہ وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا، اور شرک کرنے والے کو اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ شرک کی حالت میں مر جاؤ گے تو جہنم میں پھینک دیے جاؤ۔ تو اس میں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی جو دعا کے آداب ہیں، آج ہم اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو سیکھیے۔ جیسے آداب کے اندر سے ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے، اپنی بات کو مانگنے سے پہلے، اپنی التجا کو خدا کے سامنے رکھنے سے پہلے اس رب کی عظمت بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی ثنا اور اس کی عظمت کے گن گائے جائیں کہ وہ رب کیسا پیارا رب ہے، اس پر ایمان کو تازہ کیا جائے، وہ کیسا خوبصورت رب ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ خوبصورت ہے، کیسا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی سیاہ کار ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اے مالک، تو معاف کرنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، اور میں جفا کرنے والا ہوں، میں جفا کرنے والا ہوں۔ تیری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور میرے ظلم کی بھی کوئی انتہا نہیں، مگر میرے ظلم میں کے باوجود میں تیرے در کا منگتا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کے سوا میرے سامنے کوئی در نہیں، تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی میرا حاجت روا، تو ہی میرا داتا، تو ہی میرا دستگیر۔ پیر نصیر الدین نصیر یہ گولڑا کے اندر تھے، پیر وفات پا گئے غالباً، بہت بڑے بزرگ اور بہت ہی نیک انسان تھے، بڑی ہی خوبصورت بات کیا کرتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ سے مانگ، اللہ کے بندے اس اللہ سے مانگ جس نے ہر ایک کو عطا کیا، جو کائنات کا مالک ہے، تنہا مالک ہے، سورج بھی اس کا، آسمان بھی اس کا، آسمان کے سارے سیارے اس کے،
پہلا آسمان بھی اس کا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمان اس کے، ساری زمینیں اس کی، سارے سیارے اس کے، سورج اس کا، چاند اس کا، جنت اس کی، جہنم اس کی، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، اس کو چاہے جتنا نواز دے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، خزانوں کا مالک، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، ہر 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 چیز کا مالک، ہر چیز کا مالک، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں رکھتا، اے خدا تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں وہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اس نے اپنے رسولوں کو کہا، وہ رسول جو اس کو سب سے پیارے ہیں، سب سے محبوب ہیں، وہ رسولوں سے بھی پوچھے گا۔ اللہ اکبر، وہ اپنے رسولوں سے بھی پوچھے گا، جس کو چاہے پوچھ لے، اس کی تو عظیم الشان ہے، ایسا عظمت والا ہے کہ اس کی تو اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بھولتا ہے، نہ وما کان ربک نسیا، تیرا رب نہیں بھولتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، موت سے پاک ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، چاہے تو فقیر کو امیر کر دے، چاہے تو انسان کو حکمران کر دے، اور چاہے حکمران کو فقیر کر دے، امیر کو تباہ کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں عطا کر دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا غنی ہے، بے پرواہ ہے، ساری کی ساری کائنات اس کی نافرمان ہو جائے، اس کی باغی ہو جائے، ابلیس کی طرح شیطان ہو جائے، اس کی بادشاہت میں ذرے کا فرق نہیں پڑنے والا، اور سب کے سب نیک ہو جائیں، سب کے سب ولی اللہ بن جائیں، اس کی بادشاہت میں ایک قطرے کا اضافہ ہونے والا نہیں، ایک ذرے کا اضافہ ہونے والا نہیں، وہ عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچوں سے بڑا ہے، کائنات کے ساری کی سارے پیمانوں سے بڑا ہے، ہر بڑے سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، اس سے کوئی بڑا نہیں، اس سے کوئی اوپر نہیں، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، العزیز ہے، القہار ہے، الجبار ہے، وہ الجبار ہے، چاہے تو فرعون کو پانی میں لا غرق کرے، پانی میں لا کے ایسا غرق کرے کہ سارے کے سارے لشکروں کو تباہ برباد کر دے، سارے کے سارے لشکروں کو غرق کر دے اس کے، اور چاہے تو قارون کو زمین میں دھنسا دے، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی دھنسا دیا، اس کے گھر کو بھی دھنسا دیا، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، نمرود کو چاہے ایک پچھر سے ہلاک کر ڈالے، سر پہ جوتیاں پڑوائے، ذلیل و رسوا کر دے، اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کو ذلت کا وہ عبرت کا وہ نشان بنائے کہ آج بھی ان کی لاشیں مصر کے میوزیم میں پڑی انسانوں کو بتا رہی ہیں کہ خدا نے جو اس وقت اعلان کیا تھا، الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور اس کو عبرت بنا دیں گے، اس نے کیسا وعدہ پورا کیا، ہزاروں سال پہلے مرنے والے فرعون اور مرنے والے اللہ کے باغی اور دشمن، ان کی ممیاں آج بھی دنیا کو بتا رہی ہیں کہ اس دنیا میں خدا کا ڈنکا بجتا ہے، خدا کا حکم چلتا ہے، یہ دنیا خدا کی ہے، یہاں وہ چاہے جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے باغی اور اس کے دشمن اور اس کو للکارنے والے نیست و نابود ہو جایا کرتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دنیا ان کو جانتی تک نہیں، جب وقت کے زمین کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، لوگ ان کے لشکروں کے لشکر ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے
کہ دنیا انہیں ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں فرعون کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں قارون کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں نمرود کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں ان گندے گندے القاب سے جانتی ہے کہ جو ان پر لعنتیں برساتے ہیں، جو ان کی ذلت کی، رسوائی کی، بربادی کی کہانیاں دکھاتے ہیں۔ دنیا پھر ان کو ان کھنڈرات سے جانتی ہے جو عاد و سمود کے کھنڈرات ہیں، جو ان بدماشوں کے جنہوں نے خدا کے سامنے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا، ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا؟ فرمایا خدا نے آسمانوں سے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، دیکھتے نہیں جس رب نے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ تو جو خدا سے ٹکرائے گا، جو خدا کی بغاوت پر آئے گا، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسے دنیا روس کے نام سے جانتی ہو، پھر روس کے ٹکڑے ہوئے، اسے دنیا امریکہ کے نام سے جانے، پھر وہ ذلیل و رسوا ہوا اور ذلیل و رسوا ہوگا، پھر اسے دنیا کسی بھی طاقت کے نام سے جانتی ہو۔ شاہ ایران ہے تو قصہ پارینہ ہوا، بھٹو تھا قصہ پارینہ ہوا، دنیا کے بڑے بڑے جبابرہ آئے، بڑے بڑے نظام آئے، کیمونزم تھا ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، آج ڈیموکریسی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، دنیا میں نام باقی رہے گا تو اس خدا کا، نظام باقی رہے گا تو اس خدا کا، عظمتیں باقی رہیں گی تو خدا کے ماننے والوں کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، اس کے رسول کی ہیں، مؤمنین کی ہیں، اہل بیت کی ہیں، صحابہ کرام کی ہیں، ان کے پیروکار کی ہیں، علماء حق کی ہیں، اللہ کے راستے میں جانے دینے والوں کی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کی ہیں، اللہ کے لیے امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں کے روکنے والوں کی ہیں، اور ذلت و رسوائیاں خدا کے باغیوں کے لیے ہیں۔ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے جسے ہم نے منانا ہے، یہ خدا ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے، جس کے لیے روزے رکھنے ہیں، جس کے لیے تراویح پڑھنی ہے، جس کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اس سے دعائیں کرنی ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے دعا اور رمضان، آج کا جو خاص کر کے میرا عنوان ہے دعا اور رمضان۔ یہ رمضان خدا سے مانگنے کا مہینہ ہے، تو اس رمضان میں جتنا خدا کو جانیں گے اتنا خدا سے مانگیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کے ساتھ مسجد کے اندر، آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی خاتون آئے یا مسجد کے اندر کوئی ایسا آدمی ملے کہ آپ کو بعد میں بتایا جائے کہ جی یہ تو علاقے کے وہ چودھری ہیں جو علاقے کے سفید اور سیاہ کے مالک ہیں، یہ تو ملک کے وہ ہستی ہیں جن کی ملک پر حکمرانی چلتی ہے، تو آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوتا آپ اس وقت تک اس کا ادب نہیں کرتے، آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ اس سے امید نہیں لگاتے، آپ اس کا احترام نہیں کرتے۔ تو آج جو ہم خدا سے دور ہیں، آج جو اس کا نام اور اس کی عظمتوں کو دیکھ کر ہمارا دل دہلتا نہیں کہ ہم کس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر ہمارا دل اس بات کے اندر تڑپتا نہیں کہ وہ کتنا پیارا ہے، کتنا رحمان ہے، میں اس کے لیے قربان ہو جاؤں، میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خدا کو جانتے نہیں ہیں، ہم پیسے کی طاقت کو جانتے ہیں، ہم اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کی طاقتوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے ہم اس کے لیے مرتے ہیں۔ عورت اپنے خاوند کی طاقت کو جانتی ہے، خاوند کیا ہوتا ہے، زندگی سے چلا جائے اس کلچر میں تو عورت زندہ درگور کر دی جاتی ہے۔ ہندوستان میں تو وہ جلا دی جاتی تھی، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ جلائی نہیں جاتی، البتہ زندہ مار دی جاتی ہے، کیونکہ خاوند وہ مجازی خدا ہے، وہ دیوتا ہے۔ یہ جو ہندوؤں کے تصورات ہیں، اس لیے خاوند سے لرزاں ہوتی ہے، اس کے ایک ایک حکم کے لیے جو ہے ماننا اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتی ہے، چاہے وہ اس کے لیے صحیح ہے نہیں صحیح، اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے، کہ وہ خاوند کی مقام اور عظمت کو جانتی ہے۔ مگر اگر وہ خدا کی عظمت کو جانتی ہو کہ خاوند کے ساتھ اگر حرام کھا رہی ہے اور خاوند حرام کا مار ہے، نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہے، اللہ کے توحید اور شرک کو
سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے نہیں اڑاتا، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، کیونکہ اللہ کو نہیں جانتی، وہ نہیں جانتی خدا کیسا کیسا خدا ہے، جس کو جواب دینا ہے، جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو مر کے قبر میں اترنا ہے تو یہ خاوند نے اندر نہیں اترنا، اور وہ خاوند بھی جو اپنی بیوی کی ان باتوں کو مان رہا ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ہے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی بجائے اپنی اولاد اپنی بیوی بچوں کے اندر ایسا گم ہے کہ اسے خدا بھولا ہوا ہے، اسے امت بھولی ہوئی ہے، اسے اسلام کا غلبہ بھولا ہوا ہے، اسے دین کی اقامت کا کام بھولا ہوا ہے، معاشرے میں دعوت دینا، حق کی گواہی دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب بھولا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کا محور بس کمانا کمانا کما اولادوں کو کھلانا اور اس کے بعد بوڑھے ہو کے مر جانا، بوڑھے ہو کے مر جانا، یہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ اولاد کی اہمیت کو جانتا ہے، بیوی کی محبت کو جانتا ہے، مگر خدا کی محبت کو نہیں جانتا۔ اگر وہ جانتا ہو میرا خدا مجھ سے کیسی محبت کرنے والا ہے، عورت جانتی ہو میرا خدا مجھ سے کیسی محبت کرنے والا ہے، تو پھر منظر بالکل ہی اور ہو۔ پھر جب خدا کی نافرمانی ہو، پھر جب خدا کی بغاوت ہو، پھر مرد ہو یا عورت ہو، وہ کہے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں خدا کو نہیں ناراض کروں گی، خدا پہ کمپرومائز نہیں کروں گی، میرے بچوں کے منہ میں حرام لقمہ نہیں جائے گا، میں تجھ سے الگ ہونا قبول کر سکتی ہوں مگر حرام کھانے کو قبول نہیں کروں گی، میں بے نمازی کے ساتھ رہنا قبول نہیں کروں گی، میں تجھے اس جہالت سے نکال کے رہوں گی، میں اپنی آخری کوشش کروں گی کہ اس سے نکالا، نہیں نکلے گا تو تیرا میرا راستہ جدا جدا ہے۔ اور یہی معاملہ آدمی اپنی بیوی کو پیغام دے۔ سب سے پتہ ہے خوبصورت دنیا میں رشتہ کون سا ہے؟ وہ رشتہ جس میں ایک آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میرے سے محبت تب تک کرنا جب تک میں محبت کے قابل ہوں، میری باتوں کو تب تک ماننا جب تک میری باتیں خدا کی اطاعت میں ہوں، جس دن میں خدا کی نافرمانی کروں اس دن مجھے روک دینا، مجھے روک دینا، مجھے روک کے کہنا کہ یہ تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، آج تم وہ بات کر رہے ہو جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے حسین رشتہ یہ میاں بیوی کا، اور یہ مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے اس کی یہی سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو، ماں باپ بہن بھائی خاوند بچے، کسی چیز کو خدا سے زیادہ نہیں مقدم رکھتا۔ ہاں، خدا نے جہاں آپ کو صبر کرنے کی اجازت دی ہے، شریعت نے آپ کو جہاں صبر کرنے کی جو ہے رخصت دی ہے کہ یہاں آپ صبر کریں، آپ کسی چیز کو برداشت کر کے اگر اپنے گھر کو بچا رہی ہیں تو وہ ایک بالکل الگ بات ہے، صبر ہو تو خدا کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ صبر کرتے ہیں تو خدا کے لیے، کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کے لیے، ہنستے ہیں تو خدا کے لیے، غصہ ہوتے ہیں تو خدا کے، وہ محور ہے زندگی کا، رب، آسمانوں کا رب، اور جس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، جس سے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرات اور بہنیں، خواتین و حضرات اور بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو، ماؤں بہنیں بیٹیاں، مختلف درجے میں ہمارے یہاں لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، میں آپ سب سے کہوں گا ہم سب کا تعلق اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے، اور ہمیں یہ تعلق اپنے گھروں کے اندر بھی اسی بنیاد پر قائم کرنا ہے، ہر ایک سے اس بنیاد پر تعلق قائم کرنا ہے، اور رمضان میں خاص طور پر اللہ کو اپنی زندگی کے اندر مقام دینا ہے۔ کوئی رسم نہیں ہے کہ بس رمضان آیا تو مسجدوں کو آباد کر لیا، دوپٹے کس لیے اور بس، ٹھیک ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ اللہ سے دل لگانے کا مہینہ ہے، تو اللہ کو جانیے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم ہر روز اللہ کے ناموں میں سے کچھ ناموں کو انشاءاللہ پڑھا کریں گے، ان قریب اس کا اعلان ہم کریں گے، تو آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی، آدھا گھنٹہ 40 منٹ، جس میں ہم اللہ کے نام پڑھیں گے، اسماء حسنی، تاکہ ہمارے دل میں روز بروز اللہ کی محبت پیدا ہو، رب العزت کی عظمت پیدا ہو، ہم اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، تاکہ رمضان کا ہر لمحہ اور ہر جو ہے اس میں جب بھی ہم دعا کریں تو ایسے ٹوٹ کے دعا کریں، اللہ کو ایسے چاہ کے دعا کریں،
اللہ کے سامنے ایسے تڑپ کے دعا کرے کہ یہ رمضان ہماری جہنم سے آزادی کا مہینہ بن جائے، نجات کا مہینہ بن جائے، جنت میں داخلے والا مہینہ بن جائے، اور اللہ سے اپنی دعاؤں کو جو ہے مانگنے اور دعائیں قبول کروانے کا مہینہ بن جائے۔ تو